چھینکنے کے بعد کتنے الفاظ کہنے چاہیے؟ تو اس بارے میں روایات مختلف ہیں۔ نمبر 1، شارح بخاری ابن بطال رحمہ اللہ نے ایک جماعت سے نقل کیا ہے کہ صرف الحمدللہ کہنا چاہیے اور اس پر کوئی اضافہ نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 2، امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے مرفوع حدیث نقل کی ہے جس میں ہے اذا عطس احدکم فلیقل الحمدللہ علی کل حال۔ نمبر 3، امام بخاری رحمہ اللہ نے الادب المفرد میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کہنا زیادہ بہتر ہے۔ وہ روایت یہ ہے کہ جب آدمی چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہتا ہے تو فرشتہ رب العالمین کا اضافہ کر دیتا ہے، اور جب آدمی الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو فرشتہ یرحمک اللہ کہہ کر چھینکنے والے کے لیے رحمت کی دعا کرتا ہے۔ نمبر 4، امام بخاری رحمہ اللہ نے الادب المفرد میں اور طبرانی نے معجم میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے، اس میں دونوں کو جمع کر دیا ہے۔ تو اس میں ہے کہ جس نے چھینکنے کے بعد الحمدللہ رب العالمین علی کل حال کہا تو اسے داڑھ اور کان کا درد نہیں ہوگا۔ یہ حدیث اگرچہ موقوف ہے لیکن اس کے رجال ثقہ ہے، اور غیر مدرک بالقیاس امور میں حدیث موقوف بھی حدیث مرفوع کے درجے میں ہوتی ہے۔ علماء حصول حدیث نے اس قاعدے کی تصریح کی ہے۔ نمبر 5، امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت رفاعہ بن رافع رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل فرماتے ہیں۔ حضرت رفاعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، مجھے دوران نماز چھینک آئی تو میں نے یہ الفاظ کہے الحمدللہ حمدا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو 3 مرتبہ پوچھا کہ یہ الفاظ کس نے کہے؟ میں نے بتلایا تو حضور نے فرمایا بخدا 30 سے زیادہ فرشتے آسمان کی طرف لے جانے کے لیے ان کلمات کی طرف ایک دوسرے سے سبقت کرنے لگے تھے۔ اس مفہوم کی ایک روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی ذکر کی ہے۔ نمبر 6، ابن سنی رحمہ اللہ نے حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس از جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا جب آپ کو چھینک آئے تو یہ الفاظ کہے الحمدللہ لکرمہ الحمدللہ لعز جلالہ۔ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں 3 بار فرمائیں گے میرے بندے نے سچ کہا، اس حال میں کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔